السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ساتھ آنے والے حالات کی خبر دی ہے اور قیامت سے پہلے کیا کچھ ہوگا اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 کذاب دجال آئیں گے، سب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 30 دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ایک ان سے بھی بڑا دجال ہوگا جو آ کر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور وہ دجال اکبر ہے۔ وہ کہاں ہے، کب آئے گا، کیا کیفیات ہیں، کیا کرے گا، کیسے اس دنیا سے جائے گا، یہ معلومات ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک، یہ پوری زندگی کا جو لمبا عرصہ ہے، یہ پوری دنیا کے قیام کا جو عرصہ ہے، اس میں جتنے فتنے آئیں گے ان تمام میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ پوری دنیا میں ہر امت میں جتنے فتنے آئے اور جتنے قیامت تک آئیں گے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ وما من نبی الا وقد انذر قومہ الدجال، ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں خبردار کر رہا۔ اور فرمایا وہ اس وقت آئے گا جب منبر و محراب سے دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، کیا اس سال کے اندر آپ نے دجال کے بارے میں کتنے خطبے سنے ہیں؟ شاید ایک بھی نہ سنا۔ نماز کے بارے میں سنے، روزوں کے بارے میں سنے، زکوٰۃ کے بارے میں سنے، ہر ایک چیز کے بارے میں سنا، لیکن دجال کے بارے میں کتنا پڑھا، کتنا سنا، اور اپنی اولاد کو کس طرح خبردار کیا؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا تب آئے گا جب منبر و محراب سے دجال کا تذکرہ ختم اور دنیا کو اس کی سوچ ختم ہو جائے گی، تب وہ دجال آ جائے گا۔ دجال کی اپنی ذاتی کیفیات کیا ہے اور اس کی صفاتی حالت کیا ہے معلوم ہونا ضروری ہے۔ دجال ایک شخص ہے جو پیدا ہو چکا ہے۔ کہاں ہے؟ ابھی ایک تفصیلی روایت سناؤں گا۔ کیسا ہے؟ اس کی دائیں آنکھ ایسے بند ہے لیکن موٹی ہے، جیسے موٹے انگور ہوتے ہیں، ٹافی انگور ہوتے ہیں، کانہا عنبۃ طافیہ، موٹا انگور اس طرح پھولی ہوئی ہے۔ اور بائیں آنکھ، اس کی آنکھ اور ناک کے درمیان اس جگہ پر چمڑا، ماس اتنا ابھرا ہوا ہے کہ اس کی اس آنکھ سے بھی نظر آنا مشکل ہے۔ بال اس کے سخت ڈنگریالے ہیں اور جسامت بہت طاقتور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آئے گا اور 40 دن میں
پوری دنیا مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کا چکر لگا لے گا، اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر لمبا ہو جائے گا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر لمبا ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر لمبا ہوگا، اور باقی دن اس کے عام روٹین اور معمول کے ہوں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر قربان جائیں، فوراً سے سوال کیا، حضور جو دن لمبا ہوگا تو ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ تصور کریں، ہم ہوتے تو کہتے چلو جان چھوٹی 1 دن کی نمازیں پڑھیں گے، نہیں، انہوں نے پوچھا حضور دن لمبا سال کے برابر تو کیا کریں گے؟ فرمایا تم اپنے اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے سال کی ہی نمازیں پڑھو گے، سال کی ہی نمازیں پڑھو گے، اور اگلے دن پورے مہینے کی نمازیں پڑھو گے، اور اگلے دن پورے ہفتے کی نمازیں پڑھو گے، اور اس کے اگلے دن جو عام روٹین کی نماز ہے اسی طرح پڑھو گے۔ وہ دجال اللہ اس کو بڑی طاقت عطا فرمائیں گے، اور وہ ایک قوم کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا مجھے رب مانتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، یہ ان سے ناراض ہوگا، اور ان کے بندوں کو پکڑ کر اس کے پاس ایک جہنم ہوگی، آگ ہوگی، اور ایک جنت ہوگی، باغات ہوں گے، اپنے نہ ماننے والوں کو پکڑ کر اس آگ میں پھینکے گا۔ فرمایا اگر تمہارا سامنا ہو جائے تم اس کی آگ میں چلے جانا، ظاہر میں وہ آگ ہے، حقیقت میں وہ جنت ہے، اور اس کی جو ظاہر میں جنت ہے وہ حقیقت میں آگ ہے، اس کی نعمتوں کی طرف توجہ نہ کرنا، اس وقت مشکل مرحلے سے گزر جانا، جنت تمہاری یقینی ہو جائے گی۔ وہ قوم کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا مجھے رب مانتے ہو؟ کہیں گے نہیں۔ وہ حکم دے گا اس علاقے کا سارا اناج اس کے ساتھ چل پڑے گا، ان کے مویشی مر جائیں گے، یا جو زندہ ہوں گے ان کے حوانوں سے دودھ ختم ہو جائے گا، اور وہ غربت اور فقیری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ کہیں گے جی ہاں۔ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرْ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتُنْبِتْ، آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا تو زمین سے اناج اگے گا، جانوروں کی طرف حکم دے گا تو ان کے حوانے بھر جائیں گے، اور دودھ کی فراوانی اور دنیا کی کثرت اس کے ماننے والوں کے پاس ہو جائے گی۔ اور پھر وہ لوگوں سے کہے گا مجھے یہ بتاؤ اگر زندہ اور مارنا کس کا کام ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کا۔ کہے گا اگر میں تمہارے فوت شدہ والدین کو قبروں سے زندہ کر دوں تو تب تو رب مانو گے نا۔ اس وقت انسان ہے آخر انسان، اس کو چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے فوت شدہ والدین کے چہرے کا دیدار کر لوں، میں ان سے باتیں کر لوں، میں ان سے کلام کر لوں۔ وہ لوگ کہیں گے ہاں ہمارے والدین کو قبروں سے زندہ کر دے، ہم تمہیں رب مان جائیں گے۔ وہ قبروں کے اوپر جا کے حکم دے گا تو قبروں سے ان کے والدین زندہ ہو جائیں گے اور وہ ان سے کلام کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا در حقیقت وہ والدین نہیں ہوں گے، وہ ان قبروں سے شیاطین اور جنات ان کے والدین کا روپ دھار کر زندہ ہو جائیں گے، اور وہ یوں سمجھے گا کہ میں اپنے ماں باپ سے کلام کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے مسجد نبوی اور پورے مدینے میں اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ پورے مدینے کے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ پورے مدینے کے مسلمان جمع ہو گئے۔ فرمایا آج میں نے تمہیں کسی نماز کے لیے نہیں بلایا، میں نے تمہیں خود درس دینے کے لیے نہیں بلایا، تو آقا پھر آپ نے پورے مدینے کو جمع کیوں کیا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو تمیم داری رضی اللہ تعالی، یہ عیسائی تھے، اسلام کی دعوت دیتا تھا، نہیں مانتے تھے، آج میرے دروازے پر آئے اور کھٹکھٹا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟
پھر اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا. میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ تمہیں اس کی زبانی سے سناؤں. آج میں بیٹھتا ہوں اور آپ کو درس تمیم داری دیں گے رضی اللہ عنہ. حضور بیٹھ گئے، صحابہ بیٹھ گئے، صحابیات بیٹھ گئیں، بچے بوڑھے جوان سب بیٹھ گئے، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور واقعہ سنایا. کہا ہم 20 افراد ایک کشتی میں سوار ہو کر دوسرے ملک جا رہے تھے تجارت کی غرض سے. طوفان آیا، آندھی آئی، ہوائیں چلیں، اور ہماری کشتی ہواؤں کی نظر ہوئی. پورا مہینہ 30 دن ہواؤں نے ہمارے رخ موڑ دیے، بادلوں نے ہمارے اوپر سائے کیے، ہمیں راستے نظر نہیں آئے، نہیں پتا چل سکا کہ ہم کہاں پہنچ گئے. نہ ریڈار، نہ جی پی ایس، نہ کمیونیکیشن، نہ کوئی رابطہ، کسی کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں تھا. اور وہ گھومتے ہوئے سمندر سے پتہ نہیں کہاں جا پہنچے. 1 مہینے کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے کے اوپر جا کر رک گئے. وہ جلدی سے اترے اور جان بچانے کے لیے اس جزیرے کی دیوار کے پاس جا کر ابھی بیٹھے ہی تھے تو اچانک عجیب کام ہوا کہ اندر سے ایک عورت آئی. وہ عورت جانور نما تھی. اس کے جسم پر اتنے بال کہ اس کا چہرہ اور اس کی کمر، اس کا سامنا اور اس کا پیچھا معلوم نہیں ہو رہا تھا یہ چیز کیا ہے، اور اس کے آگے اور پیچھے کہاں سے شروع کہاں سے ختم، چہرہ کدھر ہے کمر کدھر ہے پتہ نہیں چل رہا تھا. بالوں میں چھپی ہوئی وہ چیز، ڈرونی شکل. ہم نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا انا الجساسہ، مجھے جساسہ کہتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے جساسہ کہتے ہیں. انہوں نے پوچھا تم کون؟ ہم نے کہا ہم عرب قوم ہیں. ہماری حیرانگی اور ڈر کی انتہا تب ہوئی جب اس نے ہمارے چہروں کو دیکھا اور ایک شخص کا صحیح نام لے کر کہنے لگی اے فلاں چل اندر تمہیں ایک بندہ بلا رہا ہے. یوں سمجھے اس نے کہہ دیا اے حامد چل اندر ایک بندہ تیری ملاقات کا منتظر ہے. ہم ڈر گئے، کہاں یہ جزیرہ، 1 مہینے کی مسافت اور لامعلوم جگہ، اور یہ عورت ہم میں سے اس بندے کو پہچانتی ہے اور اس کا نام لے کر کہہ رہی ہے چل اندر تمہیں وہ بلا رہا ہے. ہم گھبرا گئے لیکن اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا تو 20 کے 20 اٹھے اور اندر کمرے میں پہنچے. کیا دیکھا؟ ایک شخص، زندگی میں ہم نے اس جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا. اتنا طاقتور، قد آور، جسیم ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. مغلولۃ یداہ الی عنقہ، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ ایسے باندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک پوری ٹانگ زنجیروں سے جکڑی ہوئی تھی اور پورے وجود کو لوہے کی سنگلیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. اتنا مضبوط قیدی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. ہم نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میری فکر چھوڑو میں اپنی بتا دوں گا، اب تو پہلے تم بتاؤ تم کون؟ ہم نے کہا نحن من العرب، ہم عرب کے باشندے ہیں. اس نے کہا اچھا مجھے کچھ باتیں بتاؤ گے؟ ہم نے کہا پوچھو. اس نے کہا بیسان کی کھجوروں کا کیا بنا؟ بیسان علاقہ ہے شام کا. بیسان کی کھجوروں کا کیا بنا؟ ہم نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگا کھجوریں لگی ہیں، بڑی ہو چکی ہیں، ہو چکی، پھل لگ کے پک چکا ہے. ہم نے کہا پک چکا ہے. اس نے کہا ایک ہو گئی. پھر اس نے پوچھا بحیرہ طبریہ میں پانی ہے؟ بحیرہ طبریہ یہ بھی شام میں ایک جگہ ہے، 25 کلومیٹر لمبی ہے، چوڑائی کا علم نہیں، وہاں پانی جمع ہوتا ہے، یوں سمجھے ایک ڈیم ہے. تو کہتا اس میں پانی آ چکا ہے؟ ہم نے کہا آ چکا ہے. اس نے کہا 2 ہو گئی. پھر اس نے پوچھا زغر علاقے کا چشمہ ابھی ابل رہا ہے؟ ہم نے کہا ابل رہا ہے.
کہا اس کے پانی سے شام کے کھیت سیراب ہو رہے ہیں، فصلوں کو پانی لگ رہا ہے؟ ہم نے کہا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا 3 ہو گئی۔ پھر اس نے پوچھا کیا مکے اور مدینے میں آخری نبی آ چکا ہے؟ نبی الامی آ چکا ہے؟ ہم نے کہا آ چکا ہے۔ اس نے کہا آپس کی لڑائی اور جنگ ہو چکی ہے ان کی، یعنی بدر احد ہو چکی ہے؟ ہم نے کہا ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کیا بنا؟ ہم نے کہا کبھی وہ جیتے کبھی وہ۔ اس وقت اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا اگر دنیا اس پر ایمان لے آئے تو خیر پر رہیں گے، اچھے رہیں گے، اور جو نہ مانیں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ جملہ ٹرننگ پوائنٹ تھا سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کا۔ اس نے کہا اگر وہ اسے مان لے تو خیر پر رہیں گے۔ کبھی کبھی دجال کے منہ سے بھی ایسا جملہ نکلتا ہے کہ کسی کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا میں دجال ہوں، اب میرے اور تمہارے درمیان کم ہی عرصہ رہ چکا ہے، میری ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور اب میں تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ 40 دن میں دنیا پہ رہوں گا اور حکومت کروں گا، سوائے مکہ اور طیبہ کے، سوائے مکہ اور طیبہ کے، وہاں میں داخل نہیں ہو پاؤں گا۔ جب تمیم داری رضی نے یہ کہا نا مکہ اور طیبہ کے اندر وہ کہتا ہے میں داخل نہیں ہوں گا، تو حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی اس منبر پہ لگائی اور کہا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ ہے مدینہ طیبہ، یہ ہے مدینہ طیبہ، یہ ہے مدینہ طیبہ، یہاں دجال نہیں آئے گا۔ اس کے 9 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے، اور وہاں وہ پہرا دیں گے۔ یہ دجال مدینے کے باہر آئے گا، سفید رنگ کا محل، وہاں وہ ٹھہرے گا، لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ مدینے میں زلزلے آئیں گے 3 زوردار زلزلے، پورے مدینے کے منافق یہاں سے اٹھ کر باہر اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اور خالص مومن مدینے میں رہ جائیں گے۔ اور اب یہ دجال دنیا کو گمراہ کی پوری کوشش کرے گا۔ بالآخر ایسا ہوگا کہ مدینے کا ایک عالم، مدینے کا ایک عالم، علم والا مدینے سے نکلے گا، اور نکل کر اس کے پاس وہاں پہنچ جائے گا۔ مکتوب بین عینیہ کافر، کافارا، دجال کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر۔ یہ جا کر کہے گا میں نے پڑھ لیا ہے کہ تو کافر ہے، دجال ہے، تو رب نہیں ہے۔ یہ غصے میں آ جائے گا، اور یہ تلوار لے کر تصور کیجئے گا سر پہ ایسی مارے گا کہ یہاں سے چیرتا ہوا سینے کو چاک کر کے ایک ٹانگ اور بازو ادھر اور آدھا دھڑ ادھر 2 حصوں میں گرا کے رکھ دے گا، اور اس کے درمیان چلے گا دجال، اور وہ لوگوں سے کہے گا بتاؤ اگر کہو تو دوبارہ زندہ کر دوں اس کو؟ دنیا کہے گی کر، کہے گا کم باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دونوں حصے اس طرح ملیں گے، جڑیں گے، اور وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب وہ کہے گا اب تو مجھے تم رب مانتے ہو کہ نہیں؟ موت و حیات کا اختیار ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم مجھے پہلے بھی یقین تھا کہ تو دجال کافر ہے، لیکن تیرے اس عمل سے مجھے اور یقین ہو چکا ہے تو ہی دجال اور کافر ہے، تجھ سے بڑا دجال اور کافر نہیں۔ اس کو غصہ آئے گا اور اسے دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی گردن ایسے ہو جائے گی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اور اب یہ اس کو قتل نہیں کر پائے گا۔ اور اتنے میں مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی نسل سیدنا حسن کی نسل ہوگی، اور سیدنا حسن جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں وہ ہوں گے۔ آج کچھ لوگ امام مہدی کے قائل ہیں، لیکن وہ
ان صفات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اس وقت پیدا ہوں گے امام مہدی۔ بعض کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، غلط ہے، ایسا نہیں ہے، پیدا ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر ہوگا، اور ان کا خاندان پیغمبر کا خاندان ہوگا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نسل سے ہوں گے، سیدنا حسن رضی کی لڑی سے ہوں گے، اور وہ مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کے لیے روانہ ہوں گے، عمرے کے لیے روانہ ہوں گے، مکہ میں پہنچیں گے تو خلیفے کا انتقال ہو جائے گا۔ اب خلیفے پر اختلاف ہو رہا ہوگا کہ آئندہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ ایک رات میں میرا رب مکے کے بڑے افراد کا ذہن بدلے گا، صبح ہوگی، لوگ مکے میں آئے ہوئے اس مہمان، اس عالم دین، اس اللہ کے ولی اور نیک شخص کے گھر میں، یا یوں کہیں کہ اس کے ہوٹل میں چلے جائیں گے، اور اب تک اسے نہیں علم ہوگا کہ میں ہی اللہ کا خلیفہ مہدی ہوں، اسے نہیں پتا ہوگا، اور وہ اسے بلا کر بیت اللہ کے پاس لے کر آئیں گے، مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان دروازے کے سامنے اس کو کھڑا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر دیں گے کہ آج کے بعد پوری امت کے خلیفہ تم ہو۔ اچانک بیعت ہوگی، بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ کیسے خلیفہ بن سکتا ہے، چودراہٹ تو ہماری، سرداری ہماری، پیسہ ہمارا، مال و دولت ہمارا، یہ کیسے خلیفہ۔ ایک قافلہ نکلے گا اس سے جہاد کے لیے، اور یہ چند افراد ہوں گے، اور یہ ڈر کے مارے بیت اللہ کے اندر جا کے کنڈی لگا لیں گے اور اپنے آپ کو حفاظت کے لیے اندر چل لیں گے، اور وہ قافلہ نکلے گا، مکے کے قریب بیدا مقام پر پہنچے گا، اس کے اول آگے والے قافلہ آہستہ آہستہ زندہ زمین میں دفن ہونا شروع ہو جائے گا، وہ پیچھے والوں کو آواز دیں گے ہمیں بچاؤ، جب تک آواز جائے گی وہ پیچھے والے بھی زندہ زمین میں دنسنا شروع ہو جائیں، وہ اپنے سے آگے والے یعنی درمیان والوں کو بلائیں گے ہمیں بچاؤ، اتنے میں پورا قافلہ زمین بوس ہو جائے گا، زندہ ہی دفن ہو جائے گا۔ اب دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کے خلاف ہم نہیں نکل سکتے، اور سارے اس کی طرف آ جائیں گے، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ خلیفہ لوگوں کو لے کر ملک شام فلسطین میں پہنچ جائے گا۔ چند دن کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا رہی ہوگی کہ کہا جائے گا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ پوچھنے والا پوچھے گا اقامت کے بعد کیوں رکے؟ وہ کہے گا وہ سامنے ایک مینارے پر دیکھو، فرشتوں کے 2 کندھوں پر ہاتھ رکھے، پروں پر ہاتھ رکھے، 2 چادریں پہنے، آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے۔ ایسے محسوس ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئیں، اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرات موتیوں کی طرح اتر رہے ہوں گے، کبھی وہ چہرے پر گریں گے اور کبھی زمین پر گریں گے، اور ان کے سانس میں ایسی کیفیت ہوگی کہ جہاں تک سانس جائے گا وہاں تک ہر کافر مرتا چلا جائے گا، اور ان کے سانس کہاں تک پہنچے گا؟ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی اس کے سانس کی حساسیت جائے گی، اور جہاں تک نگاہ وہاں تک سانس، اور جہاں تک سانس وہاں تک ہر کافر مرتا ہی چلا جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارا جائے گا اور احتراماً کہا جائے گا آپ نماز پڑھائیں۔ وہ کہیں گے امامکم منکم، تم ایسی امت ہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا، میں آگے نہیں ہوں گا۔ امامت کروائیں گے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، سیدنا حسن اور سیدنا فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، اور ان کو پہلے نہیں علم ہوگا کہ میں مہدی تھا۔ اچانک ان کو وہ امامت کروائیں گے، پھر مسلمان مل کر اس دجال کے خلاف جہاد کا علم بلند کریں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے جن کو میں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن وحی کے ذریعے پتہ ہے کہ رب نے سب کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا۔
ایک وہ جو غزوہ ہند کرے گا اور ایک وہ جو حضرت مسیح کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ تصور کریں، وہ دجال، وہ طاقت، وہ قوت، وہ پوری دنیا کی حکومت، آسمان کو کہے تو بارش برسے، زمین کو کہے تو اناج اگے، کسی کو کہے تو مار دے، چاہے تو زندہ کر دے، اتنے اختیارات اس کے پاس، اور اس کے خلاف چند مسلمانوں کا نکلنا یہ ایمانی مضبوطی کی دلیل ہوگی۔ اب یہ مسلمان نکلیں گے، اردن علاقہ، ملک اردن، اس کی نہر کے کنارے پر ان کا آپس میں بہت بڑا مقابلہ ہوگا، بہت مسلمان شہید ہوں گے، لیکن بالآخر یہ سارے دجال اور دجال کے پیروکار یہودی، پوری یہودیت اس دجال کا ساتھ دیں گے، اور ایران کے کنارے اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ رہیں گے ہر وقت۔ ہر مسلمان پھر جب جہاد کرے گا ہر چیز بولے گی، یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاضربہ فاقتلہ، پتھر بولیں گے، دیواریں بولیں گی، درخت بولیں گے، ہر ذرہ ذرہ بولے گا، اے مسلم دوڑ کر آ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کی گردن اتار دے، ہر چیز بولے گی۔ اور مسلمان اپنے ظلم کا بدلہ، آج غزہ کے مسلمان، آج فلسطین کے مسلمان، شام کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان بچوں کا لہو، اس وقت اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک یہودی کو قتل کیا جائے گا۔ ہر چیز بولے گی، ایک درخت نہیں بولے گا، اور اس درخت کا نام ہے غرقد، وہ نہیں بولے گا۔ آج پورے اسرائیل میں سب سے زیادہ جو درخت لگ رہا ہے اس کا نام غرقد ہے، وہ اس کی تیاری میں ہے، اور مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ صرف وہ نہیں بولے گا، باقی ہر چیز بولے گی، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی، دجال بھاگے گا جان چھڑانے کے لیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ باب لد جگہ پر پہنچے گا۔ باب کا معنی دروازہ، لد علاقہ ہے، جس طرح کہتے ہیں دلی دروازہ، وہ باب لد۔ آپ نے فرمایا وہاں اس کو قتل کیا جائے گا۔ باب لد کہاں ہے؟ آج اسرائیل کا ایئرپورٹ اس جگہ پر ہے جو پیغمبر کے زمانے میں باب لد ہوا کرتا تھا، یعنی وہ وہاں ایئرپورٹ پر چھپے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچ جائیں گے۔ نبوت کی زبان فرماتی ہے اگر آپ صرف کھڑے رہیں، آپ کی سانس کی طاقت سے قریب ہے کہ وہ دجال اس طرح پگھل جائے جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ دجال پگھل سکتا ہے، لیکن وہ اسے پگھلائیں گے نہیں، تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے نیزے سے اس کی گردن کاٹ دیں گے، اور اس کو خون لگا ہوگا، اور وہ مسلمانوں کو خون دکھائیں گے، اور مسلمان ان کے مال و غنیمت کو سمیٹ ہی رہے ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان مجاہدوں کے، حدیث کے الفاظ ہیں، ان مجاہدوں کے پاس آئیں گے اور ان کے چہرے کی گرد و غبار اپنے ہاتھ سے صاف کریں گے۔ کتنی محبت ہوگی کہ تم ہی وہ ہو جنہوں نے دجال کا مقابلہ کیا، تمہارے چہروں پہ لگی گرد ایک نبی اپنے ہاتھ سے صاف کرے گا کہ تم اتنی معزز قوم ہو، اور ابھی یہ کر ہی رہے ہوں گے تو وہی آئے گی، اے عیسیٰ علیہ السلام ان مخلص ساتھیوں کو لے کر جلدی سے کوہ طور پر پہنچ جاؤ۔ اب ایک ایسی قوم آ چکی ہے جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ ہے یاجوج اور ماجوج۔ ویسے اگر تفاصیل میں جائیں تو یہ ایک گھنٹے کی تفاصیل ہیں، لیکن میں بڑے خلاصہ تن آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ مہدی کا معاملہ، دجال کا معاملہ، عیسیٰ علیہ السلام، لمبی تفاصیل ہے۔ یاجوج ماجوج کا معاملہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر وہاں پہنچ جائیں گے، یاجوج ماجوج آ جائیں گے۔ اتنی تعداد، پوری دنیا میں جتنے کافر ہیں، ایک کافر ایک طرف ہو تو 999 یاجوج ماجوج مل کر 1000 بن جائیں گے، یعنی ایک کافر کے مقابلے میں
یاجوج ماجوج کتنے ہیں؟ 999 اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ تو آج دنیا میں اربوں کافر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اربوں کو 1000 سے ضرب دے دو، اتنی تعداد ہے، اتنی تعداد یاجوج اور ماجوج کی ہے۔ ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور وہی بحیرہ طبریہ جس کا دجال نے پوچھا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ چلتے چلتے وہاں پہنچیں گے، اور ان کا آغاز والا لشکر بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور پیچھے آنے والے کہیں گے لگتا ہے کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ 25 کلومیٹر لمبا اور چوڑائی کا پتہ نہیں، اور سارا ہی پانی ختم ہو جائے گا۔ وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دیں گے، ہر دیوار، ہر محل، ہر علاقہ، ہر کھیت، ہر باغ، ہر چیز تباہ کر دیں گے، پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ اور جب وہ بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ تک پہنچیں گے تو وہ کہیں گے قد قتلنا من فی الارض، ہم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ پھر جملہ کفریہ بولیں گے فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، چلو اب ہم آسمان والے کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں یہ کفر بکیں گے، اور وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ میرا رب ان کی آزمائش کے لیے تیروں کو خون لگا کر واپس بھیج دے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے قتلنا من فی السماء، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ ابھی وہ اس کیفیت میں ہوں گے، اور ادھر جو مسلمان کوہ طور پر چھپے ہیں ان کے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے، فقر و فاقہ بن جائے گا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا 100 دینار جو آج کے اعتبار سے 1 کروڑ روپیہ ہو، اس کے بدلے میں بھی اگر کوئی ایک بیل گائے کی سری کھانے کے لیے مانگے گا تو وہ بھی نہیں ملے گی، ہوگا ہی کچھ نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے مل کر رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں گے، مولا اس مشکل سے نجات دے دے۔ وہ مشکل کشا خود نہیں ہے، حاجت روا خود نہیں ہے، وہ اللہ سے دعا کریں گے مولا اس مشکل سے نجات دے دے۔ میرا اللہ ایک ہی رات پوری یاجوج ماجوج کے گردن پہ ایسا پھوڑا نکالیں گے کہ صبح ہونے سے پہلے سب مر چکے ہوں گے، ایک دم سے مر جائیں گے پورے۔ اور جب وہ اپنے پہاڑ سے نیچے اتریں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، نبوت کی زبان کہتی ہے فلا یجدون موضع شبر الا وقد ملأته، زمین پر تم بہت قریب ہو کر بیٹھے، درمیان میں بندہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن دائیں بائیں آگے ایک بلس جگہ تو خالی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے آگے ہے۔ وہ اس قدر تعداد میں ہوں گے کہ نیچے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ایک بلس کے برابر زمین نظر نہیں آئے گی، پوری زمین ان کے وجود سے بھر جائے گی۔ اب وہ اللہ سے دعا کریں گے مولا مر تو گئے ہیں لیکن ہم کیسے رہیں؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرا رب پرندے بھیجے گا، اتنے بڑے بڑے پرندے کے ایک ایک پرندہ ان میتوں اور لاشوں کو اپنی چونچوں اور پنجوں میں اٹھا اٹھا کر وہ سب کو ایک سمندر میں پھینک دیں گے، پوری زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا، اور پھر آسمان والا رب رحمت کی بارش برسائے گا تو پوری زمین دھل جائے گی۔ مسلمان اس یاجوج اور ماجوج کی کمانیں جن پر رکھ کے وہ تیر چلاتے تھے، وہ کمانوں کو پکڑ لیں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، بخاری میں بھی ہے، 7 سال مسلمان ان کی کمانوں کو بطور ایندھن اور بالن استعمال کرتے رہیں گے، 7 سال کے بعد ختم ہوں گے، اور پھر اللہ زمین کو حکم دیں گے کہ اپنی برکتوں کو نکال۔ وہ اتنی برکتیں نکالے گی، اتنی برکتیں نکالے گی، انار اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ 10 سے زیادہ افراد مل کر بیٹھیں تو ایک انار ان سے ختم نہیں ہوگا، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا
کہ 10 افراد اس کے چھلکے کو رکھ کے اس کے سائے میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے۔ ایک اونٹ اتنا اس کا دودھ ہوگا کہ پورا بڑا قبیلہ ایک اونٹ کے دودھ پر گزارا کرے گا اور سیراب ہوگا، اور گائے کا دودھ پورے چھوٹے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا، اور مسلمان بڑی عزت کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور وہ ٹھنڈی ہوا ہر مومن کی بغل کے نیچے سے گزرے گی۔ ہوا گزرتی جائے گی اور یہ بندہ اپنے اللہ کے پاس پہنچتا چلا جائے گا۔ پوری دنیا کے مسلمان اس ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے فوت ہو جائیں گے، اور اس زمین پر پھر ملحد، ایتھیسٹ، اللہ کے دشمن اور منکر زندہ رہ جائیں گے۔ کوئی شخص لفظ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، پوری دنیا میں اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یتحارجون کما تحارج الحمر، اور وہ گلیوں میں ایسے زنا کریں گے جیسے گدھے گلی اور محلے میں کسی کی پرواہ کیے بغیر زنا کرتے ہیں، اسی طرح وہ زنا کریں گے۔ وعلیہم تقوم الساعہ، اور پھر انہی کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی اور ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال آپ کے لیے جناب آپ سوالات ہیں وہ بھیجیں آگے، حریم صاحب آپ اجرا دیں اور پڑھتے جائیں۔ جن بھائیوں نے سوالات لکھے ہیں آگے بھیجیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس کافی بھاری مقدار میں زیورات ہیں تو اس کی زکوٰۃ اس کے شوہر کے ذمہ ہے یا اسی عورت کے ذمہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مالک ہے اصل زکوٰۃ اس کے ذمے ہے، چونکہ عورت مالک ہے اس زیور کی، اصل زکوٰۃ اس کے ذمے ہے۔ ہاں اس کا خاوند اپنی رضامندی سے اس کی طرف سے ادا کر دے تو ہو جائے گی، لیکن اگر خاوند ادا نہیں کرتا تو یہ گنہگار عورت ہوگی، اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بیوی اور شوہر کا مسلک الگ الگ ہے، اور جو بیوی ہے وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا چاہتی ہے، تو شوہر اس میں رکاوٹ ہے، تو اس حالت میں شوہر کی فرما برداری ضروری ہے یا دیگر کون سا رستہ اختیار کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے بجائے شوہر کی تعلیم پر توجہ دی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے بجائے شوہر کی تعلیم پر توجہ دی جائے اور ان کو کچھ پڑھایا جائے، ان کو قرآن پڑھایا جائے، دین سکھایا جائے، تاکہ گاڑی جو ہے وہ ایک سمت چلے اور اختلافات ختم ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اختلافات سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کی تعلیم دینا تو ہر مسلمان کا حق اور فرض ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، مخلوق کی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا درست ہے؟ اگر درست ہے تو دوران صف کرسی رکھ سکتے ہیں؟ کرسی آگے رکھنی چاہیے صف کے یا پیچھے رکھنی چاہیے؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے انسانی طاقت اصل معیار ہے۔ ایک شخص کے پاس طاقت ہے زمین پر بیٹھنے کی تو زمین پر بیٹھ جائے، ایک شخص کے پاس کیفیت یہ ہے کہ وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، کرسی پر بیٹھ بھی سکتا ہے، لیکن زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اب تم لیٹ کر شروع کر دو، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ جیسی جیسی کیفیت ہے، ہر آدمی اپنے وجود کو بہتر سمجھتا ہے۔ جو شخص بلا وجہ بیٹھے گا، نزلہ لگا ہے بیٹھ گیا نماز پڑھ، ابھی کیوں منوں زکام لگا سی،
بھئی آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھے؟ میرے سر میں درد تھی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ بہانے نہیں سنے گا نا. لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، چاہے وہ تھکاوٹ ہی اتنی ہے کہ نہیں کھڑا ہو پا رہا یار، یا کمزوری اتنی نہیں کھڑا ہو، تو بیٹھ جائے. اب بیٹھنے کی کیفیت، کسی کی کمر کے ایسا درد ہے یا گھٹنوں کی ایسی کیفیت ہے کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ کرسی پر بیٹھ جائے. لیکن اگر وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے، اس کے پاس دو اختیار ہیں، چاہے کرسی پر بیٹھے چاہے زمین پر. مثلا ایک شخص کو بخار ہے بس، اور بخار کافی تیز ہے، تو بخار کی وجہ سے بندہ زمین پر تو بیٹھ سکتا ہے اور کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے. تو ایسی کیفیت میں حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ زمین پر بیٹھیں، یعنی کھڑے رہیں. دوسری کوشش یہ ہو کہ زمین پر بیٹھیں. تیسری یہ ہے کہ اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہے تو کرسی پر بیٹھ جائیں. کرسی پر بیٹھ کر نماز ہو سکتی ہے، لیکن تیسری شکل میں، کہ جب آپ کے پاس زمین پر بیٹھنے کی استطاعت نہیں ہے. اور کرسی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کنارے پر ہو، جس طرح بھائی کی ہے، بہت اچھی چیز ہے، درمیان میں نہیں ہے. کرسی کے لیے بہتر یہ. لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے اور کرسی والا آدمی ہے اور صف مکمل نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ ادھر اکیلے ہی رہے؟ تو وہ تو نماز نہیں ہے. تو اب وہ مجبوری کی وجہ سے اگر درمیان میں آ بھی جائے تو نماز ہو جائے گی. خیر ہے. باقاعدگی سے نماز فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا یا کروانا، یہ کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد دعا کرنا تو فرض ہے، لیکن اجتماعی نہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کیفیت ہے کہ آپ نماز کے بعد کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو استغفر اللہ کیا ہے؟ دعا ہے. تو دعا مانگنی چاہیے ہر نماز کے بعد. لیکن جو اجتماعی دعا ہے نا، یہ حضور سے ثابت نہیں ہے. ہاں کوئی کہہ دے، کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے تو کر دیں، لیکن ہر روز اور وہ اذکار ختم اور یہ دعا شروع، یہ حضور سے ثابت نہیں ہے. کیا تفسیر القرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے یا ان کا مطالعہ کرنے کے لیے پہلے سے صاحب علم ہونا ضروری ہے، یا کوئی ہر شخص عام بندہ مطالعہ کر سکتا ہے؟ قرآن مجید کی مختلف حیثیات ہیں. ایک ہے تذکیر، واعظ و نصیحت. تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے تو کوئی عالم ہونا ضروری نہیں. صرف ترجمہ پڑھتے جاؤ، آنکھیں کھلتی جائیں گی. قیامت کے منظر پڑھو، جنت کے منظر پڑھو، جہنم کے منظر پڑھو، آنکھیں کھلتی جائیں گی. اس کے لیے تو عالم ہونا ضروری نہیں، سادہ ترجمہ پڑھنے سے ہی سمجھ آ جائے گی. اور ایک ہے گہرائیاں اور فقہی مسائل کی سمجھ. اس کے لیے اہل علم کی رہنمائی از حد ضروری ہے اور اہل علم ہونا بھی ضروری ہے. کیا سمجھے بغیر قرآن مجید پڑھنے سے ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، ملتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے ایک نیکی، تو آپ نے مثال کیا دی؟ الف لام میم. الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، اور میم. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے الحمد 4 حرف ہیں، لیکن آپ نے وہ نہیں بولا. آپ نے ثواب کی مثال کس حرف سے دی؟ الف لام میم. اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ حضور نے مثال ہی ایسے دی کہ سمجھا دیا. دنیا کی کتابیں ایسی ہیں جس کو سمجھ نہ آئے تو فائدہ نہیں. یہ کتاب ایسی ہے سمجھ آئے تب بھی فائدہ ہے، نہ آئے تب بھی فائدہ ہے. لیکن فرق یہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی تو کم از کم 10 نیکیاں ہیں، اور اگر سمجھ کے پڑھ رہے ہو تو پھر نیکیوں کا شمار کوئی نہیں ہے، پھر وہ 70 اور 700 اور 700 سے بھی زیادہ ہیں. فرق ہے سمجھ کر پڑھنے کا اور بغیر سمجھے فرق ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جو نہیں سمجھتا اس کو محروم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں سمجھنے والے کو 10 ہیں اور سمجھنے والے کو اس سے بہت آگے تک ہیں. اگر امام کبھی لیٹ ہو جائے تو مقتدیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مقتدی کھڑے ہو کر جلدی سے صف بندی کر دیتے ہیں، اس بارے میں شریعت رہنمائی فرمائیں. پہلی بات تو میں امام صاحب سے کہوں گا کہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ لیٹ ہوں، اور دوسری بات ان سے کہوں گا کہ اگر انہوں نے لیٹ ہونا ہے تو اپنی جگہ پر کسی کی ذمہ داری لگا کر جائیں.
تیسری بات یہ کہوں گا کہ اگر انسانی بشری تقاضے سے انسان کچھ لیٹ ہو ہی جائے تو پھر تم ادم نہ مچایا کرو، کم از کم 1 منٹ گھڑی پر دیکھ کر 1 منٹ کہنا یار 1 منٹ ٹھہر جا، 1 منٹ وہ ہمارا تو ہوتا ہے نا آدھے گھنٹے کا، میں 1 منٹ چاہیا تو وہ نہیں، صرف گھڑی پر دیکھے 1 منٹ پریشانی نہ لے۔ ہر ایک کی نگاہ ادھر اور ادھر سے، وہ آواز بھی یہ بند کرنی چاہیے، ادھر ہے گھڑی کہ نہیں، وہ آواز بول دیتی ہے اللہ اکبر یا قد قامت الصلاۃ، سارے کھڑے ہو، یہ آواز ویسے ہی بند کرنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے، سارے نو پتہ ٹائم ہو گیا۔ تو وہ سب کی نگاہیں ادھر، اور پھر آگے سیکنڈ ہوتے ہیں وہ بھی گنے جا رہے ہوتے ہیں، تو 1 منٹ گھڑی پر دیکھ کر امام کا انتظار کر۔ پہلی بات، امام لیٹ نہ ہو، اپنی جگہ پر کسی کی ڈیوٹی لگائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر انسان بشری تقاضے سے لیٹ ہو جائے تو 1 منٹ کم از کم انتظار کر لیا کرو، بعد میں پھر تم اپنا کسی امام بنا لو۔ اگر امام مسجد میں ہی موجود ہے نماز کے وقت، لیکن اس کے مصلی امامت پر آنے سے قبل ہی کوئی شخص تکبیر شروع کر دے تو ایسا کرنا کیسے؟ بالکل جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت شروع کر دیتے تھے۔ امام نظر آ رہا ہو اقامت کہی جا سکتی ہے، صف بھی بنائی جا سکتی ہے، امام نظر آ رہا ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بہو کے ساتھ بلا وجہ ساس زیادتی کرتی ہے اور بیوی خاوند کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اپنے والدین سے سلوک نہ کریں، حالانکہ اولاد کو معلوم ہے کہ ان کی والدہ کا رویہ ان کی بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا شرعی حل کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ بہتر کر دے، اب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام مہدی کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ جس طرح آج کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی روزے داروں کی تعداد کم ہے، اور روزے داروں میں سے بھی جہاد کرنے کی، جہاد کی سوچ والوں کی تعداد کم ہی ہے، تو جہاد والے کم ہی ہوتے ہیں۔ خراسان سے کالے جھنڈوں کی حقیقت کیا ہے؟ خراسان سے کالے جھنڈوں والی روایات صحیح نہیں ہیں۔ کیا اقامت دین مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کے بغیر ہمارا اسلام نامکمل ہے؟ اقامت دین تو فرض ہے، لیکن اقامت دین کا جو دعویٰ جماعتوں کا ہے، تنظیم کا ہو یا اسلامی کا ہو، وہ بالکل باطل ہے۔ اقامت دین کیا ہے؟ دین پر عمل کرو بس۔ اقامت دین یہ نہیں ہے کہ دین قائم کرنا ہے پوری دنیا پر اور قائم نہیں کرنا اپنی ذات پر، نہ چہرہ دین کے مطابق، نہ لباس دین کے مطابق، نہ گھر کا ماحول دین کے مطابق، اور سارے اکٹھے میٹنگ کر رہے ہیں بھی کیا کرنا ہے، ہم نے دین کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہے۔ تو یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ دین قائم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا ہے، پہلے اپنی ذات پر، پھر اپنی چار دیواری پر، پھر اپنے محلے پر، اور پھر پوری دنیا پر۔ اپنی ذات پر دین لگاتے نہیں ہیں، اور دعویٰ یہ ہے اسی پوری دنیا تے دین قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے سارے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ اور دین پر عمل نہ کرو، بس دین غالب کرو۔ تو یہ دعویٰ تو اچھا ہے اقامت دین کا، لیکن جو طریقہ ہمارے ہاں اپنایا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے، اور پھر یہ جو فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر دین قبول ہی نہیں ہے، تو یہ فتویٰ بھی نامناسب ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی پستی کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل؟ یہ تو ان کو بھی پتہ ہے، جس نے لکھا ہے اس کو پوچھو کہ اس نے قرآن کتنا پڑھا ہے، اس نے خود اس رمضان میں قرآن کتنا سمجھا ہے۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پستی کی وجوہات کیا ہیں، ہماری کرتوتیں، بس۔ جدید دور میں جدید اسلحہ، گن، توپ، جہاز، ٹینک وغیرہ موجود ہیں، پھر اس کے باوجود تلوار اور تیر کا زمانہ کیسے ہے؟ ایٹم چلیں گے اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، اس کے بعد وہ آئے گا۔ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ رکھنے کا کہا گیا ہے، جبکہ صاحب کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، کیا یہ تضاد نہیں؟ نہیں، تضاد نہیں ہے۔ مردوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی اگر عورت ہوں ان کی، اور وہ فسادی نہ ہوں، جنگجو نہ ہوں، تو ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ کیا نکاح سے پہلے ان کو اسلام قبول کروانا ضروری ہے؟ تو پھر وہ غیر مسلم کے ساتھ نکاح کیا ہوا؟ اگر اسلام ہی پڑھا لیا تو غیر مسلم عورتوں سے نکاح جائز ہے، تو اگر اس کو کلمہ پڑھا کر ہی جائز ہے تو پھر وہ غیر مسلم کون سی رہ گئی؟ وہ تو مسلمان ہو گئی۔ نماز تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک پڑھائی، جبکہ بعد میں 30 دن تک کا رواج ہو گیا۔ اگر کوئی صرف 3 دن ہی پڑھ لے تو کافی نہیں ہوگا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائیں اور اگلے دن پڑھنے کی ترغیب دی،
آپ نے فرمایا جو رمضان کے اندر امام کے ساتھ قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کریں گے. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے. ومن قام مع امامہ حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ. جو امام کے ساتھ، امام نہ جماعت ہوتی ہے کہ بغیر جماعت کے؟ جماعت ہوتی. جو امام کے ساتھ تراویح پڑھے گا، گھنٹہ لگے، 1.5 لگے، 2 لگیں، جا کے سو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کی تہجد کا ثواب دیں گے. آپ نے یہ قول ارشاد فرمایا اور اس کی تعریف فرمائی نماز پڑھانے کے لیے کہ روکنے کے لیے؟ پڑھانے کے لیے. اس کا مطلب پڑھنی چاہیے. پھر آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے ایک خاص ریزن کی وجہ سے نہیں پڑھی. وہ ریزن کیا ہے کہ لوگوں کا شوق اتنا ہے اور آپ کو امت کا غم اتنا ہے کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے. اگر فرض ہو گئی تو یہ پیچھے رہ جائیں گے. تمہاری آسانی کے لیے کہ فرض نہ ہو. تو جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو وہ جو فرض ہونے کا خدشہ تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ فضیلت جو تھی وہ باقی رہ گئی. تو اب فضیلت ہے، خدشہ ختم، جماعت سے پڑھنی چاہیے اور پوری رات کا ثواب لینا چاہیے. گورنمنٹ سروس کے دوران تنخواہ بینک میں آتی تھی، جس کے لیے میں نے نیشنل بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا اور اس کی نفع جمع ہوتا رہا. کنونشل صحیح ہو گیا. میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ پروفٹ ہے، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ سود ہے، جس پر میں نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا اور جتنا آج تک بینک میں نفع جمع ہوا ہے اس کو میں نے جمع کیا ہے. بڑی رقم بنتی ہے، اس رقم کا کیا کیا جائے؟ وہ نہیں لینی، وہ پڑی رہنے دیں. حرام لینے سے فرشتے لکھ لیں گے کہ اس نے حرام لے لیا. حرام آگے دینے سے مسجد کی ٹوٹیاں واش روم بنا دو، فلاحی کام کروا دو، وہ قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب مال پسند کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. حرام مال اللہ تعالیٰ قبول. تو لینے کا گناہ تو مل گیا اور آگے لگانے کا ثواب نہیں ملے گا. تو گناہ کھاتے پڑ گیا اور ثواب نہ ملا. تو دوسری بات، لینا تو تم سے ثابت ہو جائے گا اور آگے لگانے کی شاید تیرے پاس ہمت ہی نہ ہو. پیسے ہاتھ میں آئے ہوں تو پھر دل ایمان بھی بدل جاتا ہوتا ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس حرام کے مال کی نحوست ہوتی ہے. تم اپنے سے اتار کر جس کو دو گے نا اس کے اوپر بھی نحوست چھا جائے گی. لو ہی نا. ایک شخص کے پاس بس کر چلو. ایک شخص کے پاس چند سال قبل 70 لاکھ روپے کی رقم تھی، جس میں سے 25 لاکھ کا پلاٹ خریدا، باقی سے کاروبار شروع کیا، کاروبار میں فراڈ ہو گیا. اب وہ 15 لاکھ روپے کا محفوظ ہے، جبکہ پلاٹ جس قیمت میں خریدا تھا اس سے آدھی میں فروخت ہو رہا ہے. اس صورت میں کیا اس کے باقی بھائی صاحب حیثیت ہیں، ان سے زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کی آدھی قیمت کا بھی ہے. روٹی پانی تو چل رہا ہے نا اس کا. روٹی یہ آدمی، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے. اگر اس کے گھر کے اخراجات جائز، خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، جائز اخراجات چل رہے ہیں تو زکوٰۃ نہیں لے گا. مسکین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اس کے جائز اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، وہ مسکین ہے. ایسڈ ہیں، پلاٹ ہیں، گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، لیکن کھان کچھ نہیں، تو یہ مسکین نہیں ہے. وہ بیچے اور کھائے، قرضہ لے لے اور اپنا نظام چلائے. تو اس وجہ سے یہ ظاہر تو مجھے سمجھ نہیں آتی. باقی یہ شخص اپنے قریب کے عالم کو بتائے اور وہ اس کے حالات دیکھ کر اس کو صحیح مشورہ دے گا کہ تجھے زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.